محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور 2 حدیثیں ہیں جن کا مفہوم انشاءاللہ سنیں گے اور پڑھیں گے، لیکن مقصد نہ سنانا ہے نہ سننا ہے، مقصد یاد دہانی اور نصیحت ہے، اور اس کا مقصد عمل کرنا ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو، بلکہ ذرا دعا کو عام کر دیتے ہیں، اللہ امت محمدیہ کے ہر بندے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی عظیم نعمت جو انسان کو اس کائنات میں ملی ہے وہ ہے ایمان۔ اتنی عظیم نعمت ہے کہ شاید انسان کی زندگی بھی اتنا اہم اور قیمتی نہیں ہے جتنا کہ انسان کا ایمان قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام کہتا ہے اگر ایمان کے لیے اپنی جان دینی پڑے تو بے جھجک ہو کے جان دے دو، اللہ تمہاری اس جان کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو جان دینی پڑے اسلام کے لیے، جان قربان کر دینی چاہیے۔ تو جان کی اتنا اہمیت نہیں جتنا کہ ایمان کی اہمیت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ اس ایمان کو محفوظ کیا جائے، سیو کیا جائے۔ آج کے سبق کے اندر یہی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ نماز پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے ایمان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کی عادت بنا لے، جیسے کھیتی ہوتی ہے، اس کو وقت پہ پانی لگ رہا ہوتا ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، نفع دیتی ہے، ایسے ہی ایمان کی جو کھیتی ہے، جب اس کو نماز کا پانی دیا جاتا ہے، ایمان کی بھی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ پھلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر اور قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر مزید پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مختصر مفہوم یہ بنتا ہے کہ نماز چھوڑنا یہ مشرک اور کافر لوگوں کا شیوہ ہے۔ اس لیے تو مسلمان بن کے رہو، نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرک لوگوں میں سے مت ہو جاؤ، مشرک لوگوں میں شامل نہیں ہو وہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، مشہور روایت ہے، اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، پکی بات ہے وہ اسلام سے نکل کر کافر ہوگی۔ نماز چھوڑ دی ہے، ظاہر بات ہے، کھیتی ہے، اس کو پانی نہیں دیں گے، اس نے جل ہی جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس نے تباہ ہو جانا ہے اس نے۔ اسی طرح نماز ایمان کے لیے پانی کی طرح ہے، جب تک اس کو پانی لگتا رہے گا ایمان بڑھتا رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی نشو و نما ہوتی رہے گی۔ لیکن جس وقت نماز کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر یہی حالت ہوگی کہ انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ لکھی بھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے نا وہ نماز ہے۔ ایک مومن آدمی وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ سورۃ المدثر کے آخری رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے نا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جنت میں ہوں گے اور جہنمی لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔
اور وہ انتہائی گہرائی کے اندر چلے جائیں گے، جس کی گہرائی اتنی زیادہ ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک بھاری پتھر ہو، اس کو جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کے نیچے پھینکا جائے، 500 سال تک وہ نیچے گرتا رہے، پھر بھی وہ اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکے گا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، سورۃ طور کی آیت ہے۔ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں اس کنارے پر کھڑا کر کے نا بندوں کو اوپر سے دھکا دیا جائے گا، اور جس وقت وہ نیچے جائیں گے تو اس وقت ان کو پھر پکا پکا وہ جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ دھکے دے دے کے ذلیل کر کے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں رب کی نہیں مانتے تھے، اپنی من کی مانتے تھے، رب کی نہیں مانتے، ایمان کی نہیں مانتے، اسلام کی نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ ظاہر ہے یہی حال ہونا ہے، اس لیے وہاں پر جہنمی لوگ جہنم میں پڑے ہیں، جنتی اوپر ہیں، درمیان کے اندر بہت بڑا فاصلہ ہے۔ لیکن اللہ قیامت والے دن انسان کی آنکھوں اور کانوں کو اتنی قوت سماعت اور قوت بصارت عطا فرمائیں گے نا کہ جس کے اندر اتنے فاصلے کے باوجود وہ ایک دوسرے کی گفتگو سن بھی سکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں گے۔ جنتی جنت کے اندر ہیں، سوال کریں گے مجرم لوگوں سے، ما سلککم فی سقر، یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو انسان کے چمڑے کو جلا کے رکھ دیتی ہے، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، انسان کے چمڑے کو جلا کے رکھ دیتی ہے، انہا لظیٰ، ایک شعلے مارنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو انسان کے اوپر والے پوری چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جس آگ کے اندر تم پڑے ہوئے ہو جہنم کے اندر، یہ تو کم از کم بتاؤ ما سلککم فی سقر، اس جہنم کے اندر تمہیں کس چیز نے ڈالا ہے؟ کیا جرم کیا تھا تم نے جس کی وجہ سے آج تم جہنم میں چلے گئے ہو؟ پتہ ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ 4 اپنی غلطیاں بیان کریں گے، 4 جرم تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر گئے ہیں۔ ان میں پہلا جرم ہی یہی ہے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے یہ نماز بہت اہم ہے جی، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، اس کے درمیان کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پھر دوسری نماز آ جاتی ہے، تو اس دوران جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں تھیں، ان 2 نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے درمیان والے سارے گناہ اللہ نماز کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات، انسان صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو نماز ایک اتنی اہم عبادت ہے نا کہ جس کے نہ کرنے کے اوپر جہنم ہے، اور جس کی پابندی کرنے کے اوپر اللہ انسان کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو نماز کی پابندی کرنا، تو پچھلی حدیث کے اندر بھی آپ نے سماعت کیا تھا کہ 5 انعام اللہ دیتے ہیں نماز پڑھنے پر، اور یہ آج کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے، نماز نہ پڑھنے کے اوپر جو گناہ ملتا ہے اور جو سزا ملتی ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ آخری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج والی رات جب جہنم کو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ کوئی کم سزا نہیں ہے، بہت بڑی عظیم سزا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ پتھر مارا جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، بھیجا بہر کو نکل آتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ان کو مارا جاتا ہے، بار بار پتھروں کے، بخاری شریف کی روایت ہے، بار بار ان کو پتھروں سے مارا جاتا ہے اور ان کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔
फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते थे। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कैसा किस तरह जाके बंदा हिसाब किताब देगा। आखिरी नमाज भी अपनी ज़िंदगी की बंदा न पढ़ के जाए। मौत आने से पहले जो नमाज आई थी वो उसने कौन ही अदा की। अभी मौत के बाद जब हिसाब किताब होगा तो इसने क्या जवाब देना, नमाज नहीं पढ़ी थी। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, ख़ुद भी नमाज की आदत बनानी चाहिए, मुस्तकिल मकसद बना के जी। और ख़ास तौर पर आज के सबक के अंदर एक मैं खुसूसी तौर पर ये दरख्वास्त करूँगा कि घर के अंदर जो अफराद हैं उनकी भी आदत बनाई जाए नमाज़ पढ़ने की। छोटे बच्चे हैं उनको कहा जाए, बच्ची हैं उनको कहा जाए। जब उनकी आदत बन जाएगी वो बड़े होकर नमाजी बन जाएंगे। अगर बचपन के अंदर आदत नहीं बनाई तो यकीनी बात है फिर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये चंद कुरान मजीद की आयात और अहादीस हमें यही सबक देती हैं। अपने इस्लाम की सलामती हम चाहते हैं, अपने इस्लाम की हिफाजत हम चाहते हैं, ईमान को महफूज करना चाहते हैं। उसका तरीका यह है कि नमाज की पाबंदी की जाए। अल्लाह हम सब को 5 वक़्त नमाज की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।